الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. میرے محترم بھائیوں، کل صبح سے یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں مختلف مقامات کے پروگرام ہو رہے تھے۔ سب سے پہلے سلیم اللہ بھائی کی نکاح کا پروگرام تھا، پھر 2-3 جگہ اور پروگرام تھے۔ آدھی رات کو واپسی ہوئی اور تھوڑا سا آرام کیا۔ آج پھر صبح سویرے درس قرآن کا پروگرام ہے۔ مختصر سا درس قرآن دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قانون یہ ہے کہ سبق یا استاد سے سیکھا جاتا ہے یا تاریخ سے سبق لیا جاتا ہے۔ جس بندے نے نہ استاد سے سیکھا اور نہ اپنے اسلاف کا تاریخ پڑھا تو اس کو کوئی سبق صحیح طریقے سے نہیں مل سکتا۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ 3 کی تلاوت کی۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے ایک تاریخ کی طرف، جو سابقین کا تاریخ ہے، اس کی طرف اشارہ کی ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے رہنما انبیاء علیہ السلام ہے، تو انبیاء علیہ السلام نے مختلف قسم کی مصیبتیں جھیلی، تکالیف اٹھائے۔ اس میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد مصطفیٰ کا تذکرہ اس صورت میں ہے۔ چونکہ ایک قریبی دور میں گزری تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو ان کا تذکرہ کیا کہ ان کے حالات، ان کی تاریخ سے سبق لیں۔ عربی کا یہ مقولہ ہے کہ مکان کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مکین مراد ہو جاتا ہے۔ یہاں مکان کا ذکر ہے، اس سے مراد ہے مکین، یعنی وہ لوگ جو اس مقام میں رہی یا پیدا ہوئی یا ہجرت کی یا اس طرف یا اس کو نبوت ملی۔ 3 وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی گزاری، یعنی 3 وہ مقام جہاں پہ 3 کے درخت زیادہ تھے۔ ہم پشتوں میں اس کو خونہ کہتے ہیں، 3 پشتوں میں اس کو انځر کہتے ہیں۔
زیتون وہ مقام جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئی، وہاں زیتون کے درخت زیادہ تھے۔ طور سینا وہ پہاڑی ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کلام کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ذمہ داری سونپی، اذهب الى فرعون انه طغى۔ هذا البلد الامین، یہ مکہ مکرمہ کی طرف اشارہ ہے، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ تین شاہد گواہ صاحب تین، و زیتون شاہد اور گواہ صاحب زیتون، و طور سینین شاہد اور گواہ صاحب طور سینا، وہذا البلد الامین، اور شاہد ہے اس بلد امین کے رہنے والا۔ یعنی مطلب یہ کہ تم دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی دین کی خدمت کے لیے اور اللہ کی دین کی اشاعت کے لیے کتنی تکالیف اٹھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کے ساتھ مقابلہ کیا، اپنے والد کا مقابلہ کیا، قوم کا مقابلہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیل کاٹی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو خشک بیابان میں چھوڑ دیا، حتیٰ کہ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی حضرت حاجر۔ جب اس کو چھوڑا اور ابراہیم علیہ السلام روانہ ہوئے تو حاجر نے آواز دی، اِلَىٰ مَن تَكِلُنَا یا ابراہیم، ابراہیم ہمیں اس خشک بیابان میں کس کے ذمے چھوڑتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا، پھر جواب نہیں دیا، تیسری بار پوچھا، پھر جواب نہیں دیا، اور چوتھی بار جب وہ پوچھنے لگی اِلَىٰ مَن تَكِلُنَا یا ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگی اللہ امرک بہذا یا ابراہیم، ابراہیم تمہیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں اللہ نے حکم دیا۔ تو اس کی بیوی بھی اتنی بہادر تھی کہ وہ کہنے لگی قالت اذن لا یضیعنا اللہ، کہنے لگی جب اللہ نے تمہیں حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو خشک بیابان میں چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تکالیف اٹھائی، وزیتون شاہد حالت صاحب زیتون کا۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بات اس نے اپنی جھولی سے شروع کیا ہے تو آخر تک وہ بات کہتا رہا۔ جب ان سے پوچھا گیا حضرت مریم سے تو مریم نے اس کے طرف اشارہ کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے صدا بلند کی قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی دن کا پیدا ہوا، وہ جھولے میں صدا بلند کرتے ہوئے کہنے لگا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا تابعدار ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور آخر تک یہ صدا بلند کرتے رہے۔ وہ طور سینین شاہد صاحب طور سینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى،
جاؤ فرعون کے پاس، اس نے سرکشی کی ہے۔ اور اسی جگہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑتی ہوئی فرعون کی طرف آئے۔ 10 دن کا سفر تھا، اور مورخین لکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 1 رات میں وہ سفر کیا۔ دوڑتی ہوئی فرعون کے دربار میں آئے اور فرعون کو مسئلہ بیان کرتے رہے توحید کا۔ پھر یہ نہیں پوچھا کہ جنگل میں میری بیوی رہ گئی، میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور تم نے کیا کیا؟ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والی گاؤں کا رہنے والا شاہد ہے کہ اس نے تکالیف اٹھائی۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت شکل میں پیدا کیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، مطلب یہ ہے کہ دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت شکل دی ہے، تو اپنے اخلاق کو بھی خوبصورت بناؤ، اپنے اعمال کو بھی خوبصورت بناؤ، اپنے عقیدے کو خوبصورت بناؤ۔ انسان کو میں نے کتنی خوبصورت شکل میں پیدا کیا ہے، لیکن جب انسان نے اپنے اسلاف کی تاریخ سے سبق نہیں لیا، اپنی شکل و شباہت سے سبق نہیں لی، اس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، اس کا عمل ٹھیک نہ ہو، تو پھر اس کا انجام اور حشر کیا ہوگا؟ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ہاں، جس نے ایمان لایا، عمل صالح کیا، عمل صالح ہوئے، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو۔ العمل الصالح یرفعہ، جب عمل صالح ہو تو اللہ تعالیٰ توحید کو اس کے منہ سے اور اس کے اعمال سے اور اس کے کردار سے اللہ تعالیٰ توحید کی اشاعت کرتا ہے اس سے، جس کا عمل ٹھیک ہو، جس کے عمل میں منافقت ہو، جس کے عمل میں بے ایمانی ہو، جس کے عمل اور کردار خراب ہو، اس سے توحید کی خدمت نہیں لیا جا سکتا۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ۔ تو اس صورت میں انسان کو ترغیب دیا کہ اپنے اسلاف کی تاریخ سے سبق لو، اپنی شکل و شباہت سے سبق لو، اور عمل صالح اور عقیدہ صالحہ بناؤ، یہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہو تو تم کتی سے بھی بدتر ہوگی، تم خنزیر سے بھی بدتر ہوگی۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مولانا سیف الدین صاحب جو یہاں ہمارے امیر ہیں جماعت کا، ان کے بھائیوں کا اور یہاں کے جتنے اراکین اور دوست ہیں ان سب کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ایسا موقع دیا کہ میں نے قرآن و سنت کی تھوڑی سی خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔